الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم، فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ جیسے جیسے 12 ربیع الاول شریف قریب آتی جا رہی ہے، ویسے ویسے عشاق کا جذبہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک کہ جس میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے اندر جلوہ گری ہوئی۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظمتیں، شانیں اور رفعتیں عطا فرمائی جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی شان کو دیکھا جائے تو وہ ہمیں سب سے ارفع و اعلیٰ ہی نظر آتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل کو دیکھیں، خصائل کو دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کو دیکھیں،
تو ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک خوبی ہی نظر آتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے ساری کائنات کا مالک بنایا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں گے، ایک ہے کسی بھی شخص کا ذاتی طور پر کوئی چیز عطا کرنا، یا ایک ہے کسی بھی شخص کی ذاتی خوبی، ایک ہے عطائی خوبی۔ اللہ رب العالمین کے اندر جتنی صفات پائی جاتی ہیں، جتنے کمالات پائے جاتے ہیں، یہ اس کے اپنے ذاتی ہیں، یہ اس کے اپنے ذاتی ہیں۔ پوری کائنات کے اندر جس میں جو فضیلت اور کمال پایا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تو چونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، تو پھر کائنات کے اندر جتنی خوبیاں ہو سکتی تھی اللہ نے ساری اپنے حبیب کو عطا فرما دی۔ میرے امام نے بڑا ایک خوبصورت کلام حضور کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ کے طور پر عرض کیا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین والوں کو کیا پتا کہ اللہ نے آپ کو کتنی بلندی عطا فرمائی ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور پھر ایک سے ایک بڑھ کر جملہ، جب انسان کے دل میں محبت ہو، جب انسان سراپائے عشق ہو، اور جب انسان جہاں جس طرف دیکھے اسے صرف اور صرف اپنا محبوب ہی نظر آئے، تو پھر یقیناً وہ ان جملوں کے ساتھ اپنے محبوب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ توجہ ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یا رسول اللہ، اگر ہم آپ کا در، آپ کا آستانہ چھوڑ کر کہیں اور جائیں گے تو پھر یقیناً لوگ تو جھڑک دیں گے۔ اور ایک اور مقام پر بڑے خوبصورت انداز میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے میرے امام نے یوں عرض کیا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو، بولیے سارے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ سارے حضرات جس کا یہ نظریہ ہو وہ بولے آج، اور ہر شخص بولے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو، اور جن کو ملا وہ تو بولے پھر اللہ اکبر۔ کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے دینے کو، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ یقیناً یہ حضور کا کرم ہے ہم پر کہ آج ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہو رہی، وگرنہ جو صورتحال آج کل چل رہی ہے سابقہ امم کی اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا یا تو اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا کہ اس بندے نے آج یہ گناہ کیا، یا پھر گھر بعد میں پہنچتا تھا چوکھٹ پر پہلے لکھا ہوتا تھا کہ آج یہ بندہ فلاں گناہ کر کے آیا ہے۔
اب آپ خود اندازہ لگائیے، ہم میں سے اگر کوئی بندہ کوئی ایسا کام کرے جس کو وہ لوگوں سے چھپانا چاہتا ہو اور وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو کتنی رسوائی کی بات ہے۔ لیکن اس کے لیے جو عزت دار شخص ہو، جو ہوئی بے حس جائے، جو بے حیا ہو جائے، اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ جو چاہے ہوتا رہے۔ تو ایک حیادار شخص کے لیے کوئی ایسا کام اگر اس سے ہو جائے کہ جس کو وہ لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے، اب اگر وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا تو رسوائی ہوگی، شرمندہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو کرم ہے میرے کریم کا ہم پر کہ ہم میں سے ہر شخص، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے دن کس طرح گزرتے ہیں، ہماری راتیں کس طرح گزرتی ہیں، ہمارا ظاہر کس طرح گزرتا ہے، ہمارا باطن کس طرح گزرتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ ہم کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود نہ تو ہماری پیشانیوں پر لکھا جائے کہ آج یہ گناہ کر آیا، نہ ہمارے گھروں کی چوکھٹوں پر لکھا جائے آج یہ گناہ کر آیا۔ تو پھر یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کرم نہیں تو کبھی اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں اور پھر غور و فکر کریں کہ لوگوں نے تو یہاں تک کہا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے اندر مصروف تھے، کفار مکہ نے انکار کیا اور وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر انہوں نے اللہ کے حضور ایک دعا کی کہ اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے حق ہیں، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو یا تو آسمان سے پتھروں کی ہم پر بارش کر دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا پھر ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ اب آپ توجہ کریں کہ ہو صحن حرم، ہاتھ میں خانہ کعبہ کا غلاف ہو، بندے بھی وہ ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قدم قدم پر تکلیفیں دینے والے ہیں، قدم قدم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دینے والے ہیں، اور وہ پھر التجا بھی خود کر رہے ہیں کہ ہم پر عذاب نازل کر دے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان پر عذاب نازل ہو جاتا، فوراً آسمان سے پتھر برستے، سارے تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن قربان جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر آیا مبارکہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ انہیں عذاب دے، کب تک؟ جب تک آپ ان میں جلوہ گر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ ان کی مانگی ہوئی دعاؤں کی طرف نہیں دیکھ رہا، کہ اگر ان کی طرف دیکھا جاتا تو فوراً عذاب نازل کر دیا جاتا، لیکن پروردگار عالم تو اپنے حبیب کی طرف دیکھتا ہے، اور جب وہ اپنے حبیب کی طرف دیکھتا ہے تو پھر ارشاد فرمایا اے محبوب جب تک تو ان میں جلوہ گر ہے، جب تک تو ان میں جلوہ گر ہے، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دیتے۔ تو ہم اگر آج دیکھیں تو آج بھی تو حضور ہمارے اندر جلوہ گر ہیں۔ ہم کلمہ طیبہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، بولے سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اب جب ہیں تو پھر یہی وجہ ہے، ہم صبح بھی گناہ کرتے ہیں، رات بھی کرتے ہیں، دن میں بھی کرتے ہیں، نہ تو ہماری شکلیں تبدیل ہوں، نہ آسمان سے ہم پر پتھر برسیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے حبیب جب تک آپ ان میں جلوہ گر ہیں، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اجتماعی طور پر سب کو عذاب دیتے ہیں۔ ہم تو اپنے نبی کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا تھوڑا ہے۔ اور اب جب سال کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ تشریف لاتا ہے اور مسلمانوں کے چہروں پر تازگی اور خوشی کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں، پھر بہت ساروں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ آپ یہ جو اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کسی غریب کو دے دیں، آپ کسی یتیم بچی کی شادی کروا دیں۔ اب یہ جب وقت گزرتا جاتا ہے، پہلے سے حالات اور پہلے سے خوشیوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ پہلے سے زیادہ ذوق و شوق ہے۔ اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں، میرے رب کا اپنے حبیب سے یہ وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہر آنے والا زمانہ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور جس کے ذکر کو بلند کرنے کی ذمہ داری، جس کے ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ میرے رب نے فرمایا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی صورت میں، تو پھر یہ حضرات لاکھ کوشش کریں، لاکھ اعتراضات کریں اور کہیں کہ دیکھیں جی حضور کے زمانے میں 12 ربیع الاول اتنی مرتبہ آیا، حضور نے کب منایا؟ صدیق اکبر کے زمانے میں اتنی بار آیا تو انہوں نے کب منایا؟ فاروق اعظم نے نہیں منایا، عثمان غنی نے نہیں منایا، حیدر کرار نے نہیں منایا، فلاں نے فلاں نے فلاں نے۔ جیسے ہی ربیع الاول آتا ہے ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے، تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے تو پھر چلا بھی نہیں لگایا، بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ صدیق اکبر نے تو پھر سال کے بعد ختم بخاری کی کانفرنس بھی نہیں کی۔ اب جب اپنی باری آئے تو پھر سب کچھ درست ہے، اور ابھی آج 15 تاریخ ہے، کل آپ دیکھیں گے جب اپنا جلسہ کرنا ہو چاہے کہیں بھی کریں تو پھر جھنڈے بھی جائز ہیں، بینر بھی جائز ہیں، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی جس پر لکھا ہو چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، جب لکھا ہو کہ آمد مصطفیٰ، بولے بولے آمد مصطفیٰ، جس بینر جس کتبے کے اوپر یہ آ جائے تو پھر تکلیف ہو جائے کہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ پیسہ آپ غریبوں کو دے دیتے۔ ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم سارا سال غریبوں کو بھی دیتے ہیں، اور سال کے بعد جب میرے کریم کی ولادت باسعادت کا وقت دن اور مہینہ آتا ہے ہم اپنی اوقات سے بڑھ کر یہاں بھی خرچ کرتے ہیں، اور مسلمان ہے ہی وہ کہ جو اپنے نبی کی آمد کی خوشی کا اظہار کرے۔ اب جس کے صدقے سب کچھ ملا، جب ان کی باری آئے تو پھر تو کچھ بھی یاد نہ رہے، اور جب اپنے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے، اب توجہ رہے، بڑا ایک قیمتی جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر اپنے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے، یہ کیسا تیرا ایمان ہوا، یہ کیسی تیری مسلمانیت ہوئی کہ اگر تیرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے پھر تو کیک بھی کاٹے، دیگیں بھی اتارے، دعوتیں بھی اڑائے، سب کچھ کرتا رہے، وہاں نہ تجھے غریب یاد آئے، نہ تجھے فقیر یاد آ جائے، نہ تجھے مسکین یاد آئے، نہ تجھے غریب اور یتیم کی بچی یاد آئے، نہ تجھے ہمسایہ اور پڑوسی یاد آئے۔ جب تجھے تیری شادی پر پورے زمانے والوں میں سے کوئی بھی یاد نہیں آتا تو پھر سال کے بعد میلاد النبی پر تجھے غریب، فقیر، مسکین، محتاج سارے یاد کیوں آتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ تجھے یتیم سے محبت نہیں، تیرے دل میں میرے نبی کی محبت ہی نہیں ہے، تیرے دل میں میرے نبی کی محبت ہی نہیں ہے۔ اور ہم تو علل اعلان کہتے ہیں کہ دلائل تو دے علماء، اور علماء آج تک دلائل دیتے بھی آئے ہیں۔ ہم سادہ فقیر غریب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی شخص یہ کہے کہ جناب آپ میلاد کرتے ہیں، آپ جشن مناتے ہیں، آپ جلسہ کرتے ہیں، آپ جلوس کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہو، تو ایک ہی جملہ ان کو کہہ دو کہ یہ سب کچھ کرنا، چراغاں کرنا، دیگیں اتارنا، کیک کاٹنا، حضور کی آمد کی خوشی میں صدقہ و خیرات کرنا، یہ سب کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ اللہ اکبر، حق جاریات، بلند آواز سے، بلند آواز سے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول، بلند آواز سے، ہاتھوں کو اٹھائیے اٹھائیے، لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ میرے کریم تو جب تک ظاہراً تشریف فرما تھے غلاموں کی پھر بھی مدد کرتے رہے، اور جب آپ کا وصال ظاہری ہوا تو پھر ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص آیا، اسے کو گناہ ہو گیا تھا، کوئی غلطی ہو گئی تھی، قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ اس نے پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں میں سے
اگر کوئی بندہ اپنی جان پر ظلم کر لے، اب توجہ رہی، یہ قرآن ہے، بولیے کیا ہے یہ؟ سارے بولے کیا ہے یہ؟ میں بات کہوں آپ انکار کر سکتے ہیں، کوئی اور عالم کہے آپ انکار کر سکتے ہیں، اگر قرآن اور حضور کا فرمان آ جائے تو پھر انکار کی گنجائش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے تو جاؤ کا، حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائے، حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائے، جاؤ کا۔ یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر بندہ تو حضور کی بارگاہ تک رسائی نہیں رکھتا، ہر بندے کے پاس تو اتنے وسائل ہے ہی نہیں کہ وہ لاکھوں روپیہ خرچ کرے اور حضور کے در اقدس تک پہنچ جائے۔ تو پھر علماء نے بڑا ایک خوبصورت جملہ کہا، علماء فرماتے ہیں میرے رب کو بھی علم تھا کہ محبوب کے غلاموں میں طاقتور بھی ہوں گے، کمزور بھی ہوں گے، فقیر بھی ہوں گے، محتاج بھی ہوں گے، اگر تو ایسا ہوتا کہ حضور ہی کی خاص بارگاہ میں پہنچ کر ہی معافی اگر ملنی ہوتی تو پھر میرا رب فرماتا جاؤ کا فی المدینہ، اے حبیب یہ آپ کے مدینہ میں آپ کے پاس آ جائیں، یہ آپ کے شہر میں آپ کے پاس آ جائیں، لیکن میرے رب کا انداز کلام دیکھیے، ارشاد فرمایا جاؤ کا، حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے باری تعالی اگر کوئی حبیب کی بارگاہ تک پہنچنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، پہنچنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ تو پھر ہمیں جو علماء اس کا جواب دیتے ہیں وہ یہ کہ وہ جہاں ہے وہاں ہی اپنا سر جھکائے، اپنے دل کی طرف توجہ کرے اور سمجھے کہ میرے کریم میرے قریب ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان کہیں رہنے والا ہو، جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے، جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے، اسے چاہیے وہاں ہی اپنے آپ کو جھکا دے اور تصور کرے میں اپنے کریم کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کر رہا ہوں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں، سنا ہے کہ رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں، غلط ہے غلط ہے، نہیں نہیں، اور وہ تو رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، وہ تو عشاق کے سینے میں رہتے ہیں، جہاں آپ گردن جھکائیں وہاں دیکھ لیں۔ یہ تو اپنی اپنی نظر کی بات ہے، یہ تو اپنے اپنے عشق کی بات ہے، یہ تو اپنی اپنی محبت کی بات ہے، اور یہ تو اپنے اپنے جذبے کی بات ہے کہ میرا رب جس کو جتنی رسائی دیتا ہے وہ اسی قدر پھر گفتگو کرتا ہے۔ اب وہ عربی وہ دیہاتی کوئی ہو گیا معاملہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مبارک مدینہ طیبہ میں حاضر ہو گئے۔ اب جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ظاہراً پردہ فرمائے ہوئے 3 دن گزر گئے۔ کتنے دن جی؟ سارے حضرات بولیے کتنے دن؟ 3 دن گزر گئے۔ بڑا پریشان ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ کی خاک، قبر انور کی خاک اٹھا رہا ہے اور اپنے سر پہ ڈال رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ حضور کو دنیا سے تشریف لے جائے ظاہراً کتنے دن ہوئے تھے؟ توجہ رہے، کتنے دن ہوئے تھے؟ 3 دن ہوئے تھے۔ اب رو بھی رہا ہے، زبان سے عرض بھی کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو قرآن میں یہ پڑھا اور یہ آیت آپ پر نازل ہوئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس غلطی کی تلافی کے لیے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ اور جب کوئی بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، دل اس کا صاف ہو اور وہ واقعی مانگنے والا ہو تو میرے کریم تو آج بھی عطا کرتے ہیں۔ ہاں میں سے کتنے ایسے حضرات ہوں گے کہ جن کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہوئی، اللہ سب کو بار بار وہاں کی زیارت نصیب فرمائے، بعد اب حاضری اللہ سب کو عطا فرمائے۔ اب آج اگر 14 صدیوں کے بعد ہم جیسے گناہگار، سیاکار، خطاکار وہاں حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں فریاد کریں تو آپ میں سے جتنے حضرات وہاں گئے ہیں ہر بندہ یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے میں نے تو جو مانگا وہ ملا ہے، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے
ہر شخص اس بات کا دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ جتنی توجہ میرے کریم کی میری طرف ہے شاید کسی اور کی طرف ہو. ہر انسان یہی کہتا ہوا وہاں ہمیں نظر آتا ہے. اب اگر 14 صدیوں کے بعد ہم جیسے فقیروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ فوراً توجہ ہے، تو پھر ابھی تو وصال پاک کو ظاہراً 3 دن ہی گزرے ہیں. کتنے دن گزرے ہیں؟ 3 دن گزرے ہیں. اب زارو قطار رو بھی رہا ہے، زارو قطار رو بھی رہا ہے، سر مبارک پر خاک مبارک بھی ڈال رہا ہے. تو گویا کسی نے بڑا ایک اس نقشے کو خوبصورت انداز میں بیان کیا اپنے الفاظ میں. یقیناً وہ اپنے الفاظ میں حضور کی بارگاہ میں فریاد کر رہے، اور آج جانے والا اور انہیں کی اگر ہم ترجمانی اس انداز میں کریں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں. وہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا. تیرے قدموں میں آنا، بولیے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا، بولیے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. اب رو بھی رہا ہے، عرض بھی کر رہا ہے. تو اب مفسرین فرماتے ہیں جب اس کی گریہ زاری بڑھ گئی تو پھر روضہ مبارکہ سے آواز آئی، قد غفر لکا، اے آنے والے جا تجھے بشارت ہو، اللہ نے تجھے معاف فرما دیا ہے. تو جو بندہ میرے کریم سے مانگے بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو یہاں سے ہو، جو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اگر آج میرے کریم کو کوئی نہیں مانے گا تو پھر یاد رہے رسول اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی خدا تک پہنچنا چاہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. حضور کو چھوڑ کر اگر کوئی خدا تک پہنچنا چاہے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے وہ عظمتیں، شان، کمالات، رفعتیں عطا فرمائیں جو کسی اور کو عطا. اب جو بندہ جس انداز میں بھی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسی انداز میں نوازا. یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا آئے اسے بھی دیا جاتا ہے، بن مانگے بھی یہاں بہت کچھ مل جاتا ہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا کرتے تھے. حضور کو، بولیے، حضور کو وضو کروایا کرتے. کتنی خوش نصیبی ہے آج اگر کوئی مرید اپنے پیر کو وضو کروائے، سبحان اللہ. لیکن میں تو اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، پیر تو اس لیے پکڑا جائے، مرید تو اس لیے کسی کا ہو کہ وہ پیر اسے شریعت و طریقت کا راستہ بتائے. لیکن اگر خود پیر ہی راستے کا محتاج ہو تو پھر وہ طریقت کیا دکھائے گا؟ اس کو خود ہی کسی چیز کا علم نہ ہو تو پھر ابھی چند دنوں کے بعد آپ پھر تماشا ایک دیکھنے والے ہیں. اور ہمارے ہاں میں اکثر ایک جملہ کیا کرتا ہوں، ہمارے ہاں ہیں لوگ کہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور بس جا رہے ہیں اندھیرے کی طرف، جا رہے ہیں اندھیرے کی طرف. ایک چیز صراحتاً نظر بھی آ رہی ہے کہ ایک ایسا شخص جو سال تک نہاتا ہی نہیں ہے، جو سال پورا غسل ہی نہ کرے، بال اس کے بڑے ہوئے ہیں، چہرہ اس کا عجیب طرح کا ہو گیا ہے، معاملات اس کے عجیب ہیں، ہمیں نظر بھی آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں پہنچی ہوئی سرکار وہی ہے. کہ ہمارا نظریہ یہ بن گیا کہ جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہو وہ تو پیر ہو ہی نہیں سکتا. مسجد کا امام، محلے کا امام، مصلی رسول پر کھڑا ہونے والا، 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے والا، تہجد ادا کرنے والا، قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والا ہمارے نزدیک پیر ہوتا ہی نہیں. ہمارے نزدیک پیر وہ ہے جو نمازیں نہ پڑھتا ہو. ہمارے نزدیک پیر وہ ہے جو داڑیاں کٹاتا ہو. ہمارے نزدیک پیر وہ ہے جو زمانے کے جتنے عیب ہیں سارے اس کے اندر پائے جاتے ہوں. ہم کہتے ہیں یہ ہے اصل پہنچی ہوئی سرکار. لہٰذا ایسی پہنچی ہوئی سرکاروں سے محفوظ ہو جائیں، بچ جائیں، اپنے آپ کو بھی بچا لیں، اپنے سرمایے کو بھی بچا لیں، اسی میں ہماری نجات ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مرید وضو کروا رہا ہے. اللہ اکبر، کتنی خوش بختی ہے. دریائے رحمت جوش میں آیا. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل یا ربیع آتا، توجہ رہے، سل یا ربیع، اے ربیع مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان خود مانگے اور کریم عطا کر دیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان خود نہیں مانگتا، کریم کی طرف سے کرم ہوتا ہے، وہ خود ہی کہتے ہیں مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے. اور یہاں بھی آج معاملہ ایسا ہی، سل یا ربیع آتا،
اے ربیہ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کسی چیز کی تخصیص نہیں کی کہ یہ مانگ لے، یہ مانگ لے، یہ مانگ لے۔ انداز کلام سے پتہ چلتا ہے میرے کریم کو بھی علم تھا جو یہ مانگے گا میں دے سکتا ہوں۔ میں اب آپ میں سے سارے حضرات آپ تشریف فرما، میں کہوں جناب آپ مجھ سے جو چاہے مانگے، آپ میں سے کوئی ایک صاحب کھڑا ہو کہیں جناب یہ مائک دے دے مجھے، یہ مائک مجھے دے دے، میں یہ مائک دے ہی نہیں سکتا، میں اس کا مالک ہی نہیں، میں اس کا بندہ۔ چیز تو وہ دے سکتا ہے جس کا وہ مالک ہو، اور جس چیز کا مالک نہیں وہ کیسے دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تعیین نہیں کی کہ یہ مانگ لے، یہ نہ مانگ، یہ مانگ لے، یہ نہ مانگ۔ نبی علیہ السلام نے مطلقاً ارشاد فرمایا ربیہ مانگ لے جو دل چاہتا ہے۔ اب پھر قربان جاؤں، وہ بھی صحابی تھے، موجودہ دور کا کوئی شخص تو تھا نہیں کہ جس کو 12 ربیع الاول پر لگنے والی لائٹوں سے مرچیں لگ جائیں، ایسا تو کوئی بندہ تھا نہیں۔ جس کو 12 ربیع الاول شریف پر پکنے والی دیگوں سے تکلیف ہو جائے، ایسا تو کوئی بندہ نہیں تھا۔ اور میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو صحابی اپنی جان ہی حضور کے نام پر قربان کر دے، بتائیے جو صحابی اپنی جان ہی حضور کے نام پر قربان کر دے، یہ جھنڈیاں، یہ لائٹیں اور یہ دیگیں، بھلا اگر ان کے اس وقت یہ معاملات ہوتے تو وہ پیچھے رہتے؟ جب انسان کی عقل چلی جاتی ہے تو پھر معاملات سارے خراب ہو جاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ کو عام فرمایا مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ حضرت ربیہ بھی چونکہ حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، جانتے تھے کہ ان کی سلطنت کتنی ہے، جانتے تھے کہ ان کے اختیارات کتنے ہیں، جانتے تھے کہ یہ کیا کچھ عطا کر سکتے ہیں۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اسألوک مرافقتک فی الجنہ، حضور اگر آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ مانگ لے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو پھر یا رسول اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں۔ بلند آواز سے کہیے، میں آپ سے، بولیے میں آپ سے۔ وہ کمال ہو گئی، مانگنے دینے والے نے بھی کمال کر دی، لینے والے نے بھی کمال کر دی۔ دینے والا بھی عروج پر ہے، لینے والا بھی عروج پر ہے۔ عرض کی حضور جنت مانگتا ہوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو ہو گیا، اس کے علاوہ مانگ لے، کچھ اور مانگنا ہے تو۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ ادھر تو کوئی مانگے پھر بھی عطا ہو جائے، نہ مانگے بن مانگے بھی وہ دے دیتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا نا، کون دیتا ہے دینے کو، بولے بولے سارے بولے، کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے دینے کو، دینے والا ہے سچا، بلند آواز سے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ ہمیں اگر جان ملی تو نبی کے صدقے، ہمیں اگر اولاد ملی تو نبی کے صدقے، ہمیں اگر جان ملی تو، بولے سارے، جان ملی تو، اور یہ زبان ملی تو، یہ ہاتھ ملے تو نبی کے صدقے۔ ہمیں کائنات کا ذرہ ذرہ اگر ملا ہے تو نبی کے صدقے سے ملا ہے۔ ہمیں جان بھی حضور کے صدقے سے، ہمیں ایمان بھی حضور کے صدقے سے، ہمیں رمضان بھی حضور کے صدقے سے، ہمیں قرآن بھی حضور کے صدقے سے، ہمیں ایمان بھی ملا تو حضور کے صدقے سے ملا، اور اگر ہمیں رحمان بھی ملا تو حضور کے صدقے سے ملا۔ تو پھر اللہ اکبر، نہ مال اولاد دا صدقہ، نہ کاروبار دا صدقہ، نہ مال اولاد دا صدقہ، نہ کاروبار دا صدقہ، وسیتے کھانیاں یارو خدا دے یار دا صدقہ۔ اب جو بندہ کھاتا ہے تو پھر وہ اس بات کو سمجھے گا اور جانے گا اور مانے گا کہ ساری کائنات کے اندر جتنی عزتیں تقسیم ہو رہی ہیں، یہ ساری کائنات کے اندر جتنی نعمتیں بٹ رہی ہیں، یہ میرے کریم کا صدقہ ہے۔ بولیے کس کا صدقہ ہے؟ اور ہم اپنی محبتوں کا اظہار پھر اس انداز میں کرتے ہیں، جب بھی میرے نبی کا نام آتا ہے ہم ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور جب ہم آمد مصطفیٰ کہتے ہیں تو بولے کیا کہتے ہیں ہم؟ مرحبا مرحبا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ اسی لیے اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور پھر شکر گزار بندہ بھی وہ ہوتا ہے کہ جب اس پر نعمت ہو، جب اس پر نعمت ہو تو وہ اس نعمت کا شکریہ بھی ادا کرے۔ اور آج تو عجیب صورتحال ہو گئی، کھاتے حضور کے نام پر ہیں، گاتے کسی اور کا ہے۔ یہ تو ایک دنیا کا قاعدہ ہے نا، جس کا کھانا اسی کا گانا۔
تو مجھے افسوس ہوتا ہے ان حضرات پر کہ جو کھاتے حضور کے نام پر ہیں. ویسے تو عمومی طور پر ساری کائنات ہی حضور کے نام پر کھاتی ہے، لیکن ہم جیسے حضرات جن کو اللہ رب العالمین نے یہ ممبر عطا فرمایا، ہم پر ایک خصوصی عطا میرے رب کی. ویسے تو ساری دنیا ہی حضور کے نام پر کھاتی ہے، لیکن وہ بندہ جو حضور کے دین کی تبلیغ کرے، حضور کے نام پر لوگ اسے، یہ جو ابھی آپ نے یہ ماشاءاللہ نوٹوں کی برسات کی ہے، کس لیے کی؟ وہ اسی لیے کہ میں حضور کی تعریف بیان کر رہا ہوں. ایسا ہی ہے، اگر میں حضور کی تعریف بیان نہ کروں تو کون دے گا پیسے؟ کوئی بھی نہیں دے گا. یہ میرے کریم کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ میرے کریم کا کرم نہیں تو اب اگر میں کھاؤں بھی حضور کے نام پر، کھاؤں بھی حضور کے نام پر، اور پھر اگر کوئی بندہ حضور کے نام کا نعرہ بلند کر دے تو میں کہہ دوں یہ جائز ہی نہیں ہے، تو پھر مجھ سے بڑھ کر غدار، بدبخت اور نکما بندہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کسی کے ہاں ملازمت کرتے ہوں، وہ آپ سے بہترین رویہ رکھتا ہو، بہترین رویہ رکھتا ہو، وہ آپ کی ہر ضرورت کو وقت پر پورا کرتا ہو، اور آپ ہوں کہ اس کی عدم موجودگی میں کہتے پھر نہیں نہیں میرا مالک تو ایسا، میرا مالک تو ایسا، میرا مالک تو ایسا. ہم کیا کہیں گے؟ بڑا نکما آدمی. نمک حرام ہے یہ تو، کہ کھاتا بھی ہے اور غراتا بھی ہے، پھر آنکھیں بھی نکالتا ہے. تو اب جو شخص حضور کے نام پر کھاتا ہے وہ حضور کا نام بھی صحیح معنوں میں بلند کرے گا. اور میں اکثر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، باتیں بس اب حضور کی ہونی ہے، باتیں اب زندہ باد صرف اب حضور کی ذات ہے. زندہ باد اب کس کی ذات ہے؟ یہ میرے آپ کے اور ساری دنیا کے نعرے اب ختم ہے. بس اب زندہ باد کون ہے؟ بولے زندہ باد کون ہے؟ حضور کی ذات زندہ باد ہے. اب بس اب اگر کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی محتاج، کوئی مالدار، سارے حضرات حضور کے محتاج ہیں. یہ ساری کائنات حضور کی محتاج ہے. جب ساری کائنات حضور کی محتاج ہے تو پھر جب حضور کا نام آئے تو پھر سینہ بھی کشادہ کریں، ہاتھوں کو بھی بلند کریں اور اپنی محبت کا اظہار بھی کریں، شرمایا نہ کریں. آمد مصطفیٰ. آخر تک باہر والے حضرات بھی یقیناً ان پہ بھی تو کرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد حضور کی ذات. زور سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ کل قیامت کے دن یہ در و دیوار ہمارے حق میں گواہی دیں گے. یا رسول اللہ، یہ مسجد کہے گی اے باری تعالیٰ میرے اندر بیٹھ کر، یہ زمین کہے گی اے باری تعالیٰ میرے اوپر بیٹھ کر تیرے بندوں نے تیرے نبی کے نام کو بلند کیا تھا، اپنے نبی کے نام کو بلند کرنے کے صدقے ان کی بخشش فرما دے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک. ہم جو تین مرتبہ کہتے ہیں، ہم جو تین مرتبہ کہتے ہیں لبیک لبیک لبیک، ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم دنیا میں بھی آپ کی عزت کے لیے حاضر، مرتے وقت بھی آپ کی عزت کے لیے حاضر، اور میدان محشر میں بھی آپ کی عزت کے لیے حاضر. اب آپ اندازہ لگائیں کل جب ہم مر جائیں گے، قبر کے اندر جائیں گے، قبر میں میرے رسول کریم کا دیدار نصیب ہوگا. جس بندے کی عادت ہوئی کہ وہ حضور کا نام سن کر ہاتھوں کو بلند کرتا تھا، اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا تھا، اب ہم بغیر دیکھے جب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لبیک 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 کہتے ہیں، تو پھر اندازہ لگائیے جب سامنے کریم کا چہرہ ہوگا تو بے ساختہ زبان سے نکلے گا، بے ساختہ ہاتھ بلند ہوں گے، اور پھر ہم قبر میں حضور کا استقبال اس انداز میں کریں گے، لبیک لبیک. جتنا زور حضور کے نام پر آج ہم لگا سکتے ہیں، یہ زبان ہمارے کب کام آئے گی؟ کیا ہم نے اس زبان کو لوگوں کا نام بلند کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کیا ہم نے یہ ہاتھ لوگوں کے نام کے لیے بلند کرنے ہیں؟ اور نہیں نہیں، جب ملا جو حضور کے صدقے تو پھر کیجئے خرچ. لبیک آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ،
آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ وہ کسی ملک کا وزیر اعظم آئے، لوگ اپنی اوقات سے بڑھ کر اس کے پروٹوکول کا اہتمام کریں، اور پھر کوئی بندہ فتویٰ نہ لگائے۔ اگر تمہارے ہاں مہمان آ جائے، تم اپنی اوقات سے بڑھ کر اس کا استقبال کرو۔ تمہارا سیاسی لیڈر آ جائے، تم اپنی اوقات سے بڑھ کر اس کے لیے کھانوں کا بھی انتظام کرو، اس کے لیے رہنے کا بھی انتظام کرو، اس کے لیے سٹیج بھی لگاتے ہو، جلسے کا اہتمام بھی کرتے ہو، اور دنیا داروں کے لیے تم اپنا مال پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہو۔ تو پھر ہم کیوں نہ، جب وہ کریم جس کے تابع یہ ساری کائنات ہے، جب وہ آئے تو ہم کہیں گے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ وہ اگر حضور کا ذکر کرتے ہوئے موت آ جائے، بخشش ہو جائے، سودا سستا ہے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، بولو بولو، انہیں جانا۔ او خدا کی قسم، نجات اسی صورت میں ہے۔ انہیں جانا، انہیں جانا، او انہیں جانا، بس انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، او انہیں مانا، بس انہیں جانا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، انہیں جانا، انہیں مانا۔ میرے امام امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی جب بھی پڑھتے کہتے انہیں جانا۔ کیا پڑھتے؟ انہیں جانا۔ تو ایک علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت اس کی تشریح کی، کہنے لگے میرے امام کا شعر تو ہے انہیں جانا، لیکن علامہ خادم حسین رضوی انہیں جانا کیوں کہا کرتے تھے؟ اور جب بھی وہ یہ شعر پڑھتے بے خود ہو جاتے تھے، اور وہ کہتے ہیں ان کے سامنے حضور کا چہرہ ہوتا تھا، یہ دیکھ دیکھ کے کہتے تھے انہیں جانا، او انہیں جانا، انہیں جانا۔ نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے، للہ الحمد میں دنیا سے۔ ابھی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ اسی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں سالانہ ہمارا ایک عظیم الشان جلوس ہے، یہاں سے لے کر جامعہ چوک تک۔ تو سب حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ سب حضرات اسی طرح اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ یہاں سے آمد مصطفیٰ کا آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کے ذکر مبارک کو بلند کرتے ہوئے انشاءاللہ بچہ، جوان، بوڑھا، ہر شخص انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلے، لطف بھی آئے گا۔ جتنے قدم حضور کی محبت میں چلیں گے انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، دین و دنیا کی بھلائیاں بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔